اس میں اردو کا بہت اہم کردار ہے کہ اردو تلفظ، لہجہ، انداز، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو ایک پرفیکٹ جا کر انسان ایک پرفیکٹ طریقے سے پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے جو لوگ مرثیہ پڑھیں یا جو لوگ منقبت پڑھیں، ہر چیز پڑھنے کے لیے ہمیں مین چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ انسان کا تلفظ، لہجہ. اگر آپ کسی الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اچھا، ہماری کلاس کا فارمیٹ یہ رہے گا کہ پہلے ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑی پریکٹس کریں گے کس طرح سے آواز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح سے لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے. ہماری 1 by 1 کلاس میں اس طرح سے چلے گا. اور پھر آخر میں جب ہم تھوڑا سا ان سب چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہم تھوڑے سے چیلنجز دیں گے. جیسے ہم شہید استاد سبط جعفر زیدی کے کلام کا کوئی ایک آپ کو بند دے دیں گے اور اس کی ہم آپ کو ریکارڈنگ پرووائڈ کریں گے اور پھر ہم آپ کو ایک ٹائم دیں گے، ٹائم لمٹ. اس کی آپ کو پریکٹس کر کے وہ ہمیں سینڈ کرنا ہے. کیونکہ میں نے بھی اسی طرح سے سیکھا ہے. میں کوئی بھی استاد کا کلام لے لیتی تھی اور پھر اس کی خوب پریکٹس کرتی تھی، کیونکہ پریکٹس سے ہی انسان کی جو ہے وہ آواز پہ اس کو کنٹرول، اس کی الفاظ کی ادائیگی اور کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ایموشنز کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس طرح سے میں نے بھی پریکٹس کیا. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا آگے جا کے ہم چیلنجز دیں گے اور ہم کوئی بھی کسی کا بھی کوئی کلام، اس کا کوئی ایک مصرع، کوئی ایک بند آپ کو دے دیں گے اور اس کی ریکارڈنگ پرووائڈ کر دیں گے اور آپ کو وہ ہمیں سینڈ کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو چلائیں گے. اس کے اندر کلام ہے اقربا کٹ گئے. پڑھنے کے اوپر مین فوکس جو ہوتا ہے کنٹرول پہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے نوٹ کیا ہوگا بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو ان کی آواز میں تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے. تو ہم اس وائبریشن کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے ریاض ہوتے ہیں کہ مطلب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑی سی ووکل ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس سے اپنی آواز کو کنٹرول آ جاتا ہے. جس طرح اگر آپ صبح میں اٹھیں اور تھوڑا سا آکورڈ ہے لیکن جو اچھا پڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گلے کے لیے تو وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی آواز میں بہت بہتری آتی ہے. تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد ایک پچ پہ اپنی آواز نکالیں اور کوشش کریں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. ایک ہی پچ پہ رہیں کہ وہ نہ نیچے جائے نہ وہ اوپر جائے. جس طرح آپ اس طرح سے کریں. پہلے دن آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی، پہلے دن آپ کو ایسا لگے گا ہو رہا ہے. پھر آپ کو دوسرے دن تھوڑی سی اس میں امپروومنٹ آئے گی، پھر تیسرے دن امپروومنٹ آئے گی. جب آپ کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے رہیں گے اپنے ووکل کارڈ کی تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی منقبت پڑھیں گے، کوئی بھی نعت یا کوئی بھی ایسا کلام، تو اس کے اندر آپ کی آواز سے جو وائبریشن ہے وہ وائبریشن چلی جائے گی آپ کی. تو یہ چھوٹی موٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جو اگر ہم اس پہ پریکٹس کریں تو ہمارے پڑھنے پہ کافی حد تک فرق پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کلام کوئی بھی شروع کریں تو ہم اس کی پہلے پریکٹس کریں گھر میں کہ ہمیں اس کلام کو کس اسکیل پہ اٹھانا ہے. جس طرح کچھ کلام ہوتے ہیں ہائی پچ، کچھ کلام ہوتے ہیں لو پچ اور کچھ ہوتے ہیں میڈیم، کہ آپ ان کو کسی بھی پچ سے شروع کریں آپ ان کو اختتام تک بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو آواز کو اندر لے کر جاتے ہیں، تو آپ کو اس کو شروع سے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کلام جو ہے نا یہ میری آواز کو اندر لے کے جائے گا. جب آپ کی آواز اندر جائے گی تو مطلب مجمع بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا. اور جو ہائی پچ کلام ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شروع میں ہی زور سے پڑھیں گے تو مجمع بھی تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا کیونکہ وہ لگے گا کہ آپ چیخ رہے ہیں. جس طرح اگر میں آپ کو ہائی پچ کلام کی مثال دوں تو ایک نوحہ ہے خدا حافظ کربلا والوں، تو یہ ہائی پچ کلام ہے. اگر میں نے اس کو شروع میں ہی مطلب جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا اور میں نے اس کا اسٹارٹنگ پہ ہی میں نے چاہا کہ بس میں اس کو ایک دم سے عبور کر لوں، تو جب میں آخری شعر پہ جاؤں گی یا جب میں اس کا شعر اٹھاؤں گی تو میں بالکل لاسٹ ہو جاؤں گی. میری آواز میرا ساتھ نہیں دے گی، وہ یا تو پھٹ جائے گی یا وہ بالکل ہی چینج ہو جائے گی. تو ہمیں کلام کو ہمیشہ پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کلام ہے کس نوعیت کا، یہ ہائی پچ کلام ہے، لو پچ کلام ہے یا میڈیم اس کا ہے. تو اگر میں اس کی آپ کو مثال دوں، پڑھ کے تھوڑا سا سناؤں. سلام آخری
کربلا والوں خدا حافظ. تو اگر میں اس کو ڈائریکٹ ہی ہائی پچ سے اٹھاؤں تو میں اس کا شیر نہیں اٹھا سکتی ہوں. ابھی میں نے اس کو ایک نارمل اس پہ اٹھایا تو میں اس کا شیر ایزیلی اٹھا سکتی ہوں. تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا. اب میں اس کو آرام سے پڑھنے کے قابل ہوں کہ میں اس کو پڑھ سکتی ہوں. لیکن اب میں اسی کلام کو ڈائریکٹ ہائی پچ سے اٹھاؤں. سلام آخری، میں اس کا شعر نہیں پڑھ سکتی. پھر ہمیں پہلے کلام کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کلام ہے کس نوعیت کا. اب اسی طرح سے لو پچ کلام کی مثال اس وقت میرے ذہن، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں تو مجھے بتائیں بھی میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں. میرے ذہن میں اس وقت آ نہیں رہی ہے کوئی مثال اس وقت. ہائی پچ کی میرے پاس ایک اور مثال ہے، جھولی پھیلا کے کہو درد جدائی، اگر کسی نے سنا ہے تو وہ کلام بھی جو ہے اس کو بھی اس کا شروع کا اگر آپ نے بالکل اٹھا کے پڑھ لیا تو آپ اس کا مصرع نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے ہمیں پہلے کلام کے اس کو مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کس ٹائپ کا کلام. پہلے ہمیں خود اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ میں کس اسکیل پہ اس کو پڑھ سکتی ہوں. جس طرح اگر جب ہوئے بازوئے عباس کلام، یہ بالکل 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 جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں. شیئر بھی کر دیا لاریب، اف یو کین سی لیٹ می نو. اقربا کٹ گئے ہیں کہ جو میں نے شیئر کر دیا. وین ایور یو ریڈی دیٹس آن دا اسکرین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذرا پہلے میں اس کا لو پچ کو کریں پھر اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غر کے خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، التھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے حرم شیر میں داہنے، جس طرح شکارا آتا ہے. یہ کلام یہ لو پچ کلام ہے لیکن یہ اینڈ میں جا کے ہائی پچ ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ ایک لو پچ کلام ہے اسٹارٹنگ میں، لیکن یہ آگے جا کے ہائی پچ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے چیزوں کو بہت سارے ہمیں کلام کی کلیکشن نکالنی ہے اور ہمیں اس کو سب سے پہلے آپ کا نیکسٹ ویک کا جو ہے آپ اپنے پاس سے کسی کے بھی، وہ چاہے میر حسن میر ہوں، ندیم سرور ہوں، کوئی بھی شہید استاد سبت جعفر زیدی ہوں، تو آپ کلام سنیں اور ان کو نکالیں اور ان کی ایک لسٹ بنائیں، ہائی پچ کلام، لو پچ کلام. اس طرح سے ہمارے اندر ہمیں ایک پہچان ہوگی کہ ہم ایزیلی گیس کر سکتے ہیں، ایزیلی ہم ایک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ ہائی پچ کلام ہے، اس کو مجھے کس اسکیل پہ رکھ کے شروع کرنا ہے اور کہاں تک میں اس کو لے کے جا سکتی ہوں. اس طرح سے ہمیں اپنی کیپیسٹی پتہ چلے گی، اپنی آواز کی کیپیسٹی پتہ چلے گی. اوکے. اب جس طرح یہ کلام ہے اقربا کٹ گئے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو، مجھے یہ کلام صرف تیار کرنے میں 1 سال لگا تھا. بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر پریکٹس کریں تو پریکٹس سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کلام مجھے پریکٹس کرنے میں بہت ٹائم لگی تھی لیکن الحمدللہ میں نے سیکھ لیا تھا یہ کلام. میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں. اقربا کٹ گئے
جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین البائک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین البائک باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری. ابھی کہنے کو صرف 4 لائنیں ہیں لیکن اس کی ہر لائن کی جو ہے وہ طرز، اس کا اٹھانا بٹھانا، ایون اس الفاظ کی ادائیگی ڈفرینس ہے. جی جی ہر اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی ہر لائن، ہر الفاظ میں ہر اس کی ایک مخصوص طریقے سے اس کی ادائیگی ہے. تو اس طرح سب سے پہلے ہمیں کلام کو پہچاننا ہے کہ ہم جو کلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا کلام ہے اور ہماری آواز کی کیپیسٹی سے کس طرح سے ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے پڑھنے والے نے پڑھا ہے ہم پورا اسی طرح سے شروع کریں اور اسی طرح سے ہم ختم کریں. ہمیں اس کو اپنی آواز کی کیپیسٹی سے میچ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بہترین انداز میں ادا کر سکتے ہیں. تو ابھی میں نے جو سب کے کلام سنے تو ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے پڑھے اور سب کا بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت کسی کسی کا آواز پہ کنٹرول کا وہ ہے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے مرثیہ شروع کریں گے. ابھی ہم سلام وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ہم سلام کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سلام ہے اے چاند کربلا کے، وہ سلام بہت بہت ڈیپ سلام ہے. اس کے ایک سلام کی اگر آپ ایک سلام بھی اٹھا لیں اور اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں، ایک سلام اٹھا کے اس کی پریکٹس کر لیں، آپ اس ایک سلام کے ذریعے سے اپنی آواز پہ کنٹرول، اپنی آواز کی کیپیسٹی، اتار چڑھاؤ، کس شعر کو کس طرح سے اٹھانا ہے، کس شعر کو کس طرح سے لو پچ پہ لے کے جانا ہے، کون سے الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے. صرف ایک سلام آپ لے لیں اور آپ اس کو اتنی پریکٹس کریں، اتنی پریکٹس کریں، اس کی اتنی پریکٹس کریں، آئی ایم شیور آپ مرثیہ، نوحہ، منقبت ہر چیز خود سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صرف ایک چیز کی پریکٹس اچھے سے کر لیں. اوکے. تو یہ سارا کمال جو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آواز بہت خوبصورت ہے، بے شک آواز خوبصورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو سارا کمال ہوتا ہے نا، جو سب مل کر ایک ساتھ مل کر بنتا ہے، وہ بنتا ہے آپ کی آواز کی کنٹرول سے، آپ کے الفاظ کی ادائیگی سے، آپ کے ایموشن سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے لیکن آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایموشن لیس پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بس وہ اپنی آواز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آواز میں کوئی جس طرح ہم منقبت پڑھیں تو منقبت کا بھی کوئی ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو جس کے اندر انسان جھوم اٹھتا ہے. کوئی ایک ایسا الفاظ ہوتا ہے جو پوری محفل کو اٹھا دیتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اپنے ایموشن سے، ہم اپنے ایموشنز کے ذریعے سے اپنی منقبت کو، اپنے نوحوں مرثیوں کو خوبصورت اور مکمل بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن بالکل ایموشن لیس پڑھتے ہیں صرف اپنی آواز کے ذریعے سے. تو منقبت خوانی، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کی آواز خوبصورت ہے، آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز کے اوپر مکمل عبور ہونا چاہیے. بیسک سیکھتے ہی ساتھ دینے سے ہیں. پہلے آپ 99 ٹائمز بیسک کو جو ہے لیتے ہیں، آپ بازو بنتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ لیڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو فرسٹ ڈے سے کوئی بھی نہیں لیڈ کرتا، ہمیشہ پہلے بازو بننا پڑتا ہے آپ کو. یہ ایک کلام ہے اے چاند کربلا کے، یہ میرے بالکل سامنے اگر آپ لوگ کی اسکرین پہ آ رہا ہو، میں نے شیئر کر دیا. جی جی جی. تو یہ بھی استاد سبط جعفر کا کلام ہے
اور اگر آپ لوگ اس نیکسٹ ویک کے لیے آپ اس کو بھی اپنا ایز اے اسائنمنٹ لے سکتے ہیں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کی پریکٹس کر کے آپ بتائیں کہ یہ کس اسکیل سے اٹھانا ہے, کہاں پہ آپ اس کو پوز لے سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی مصرع ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کا کلام رک رہا ہو. یہ کنٹینیو والا کلام ہے. جہاں آپ نے پہلے اس میں شروع کیا تو آپ کو آخر تک پڑھتے ہی رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, مطلب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا بیچ میں. تو آپ کو کس طرح سے آپ اپنی آواز کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اسی کے درمیان آپ کو سانس بھی لینی ہے, آپ کو مصرع بھی نہیں توڑنا, آپ کو الفاظ بھی توڑ کے ادا نہیں کرنا. تو یہ ایک کلام ہے جیسے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے. اب یہ کلام اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو بہت اسموتھلی ادا کرنا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے پریکٹس سے ہمیں آئیں گی. ہم جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے اس طرح سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آواز میں پختگی, آواز پہ کنٹرول, الفاظ کی مکمل ادائیگی اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا. بس ہمیں پریکٹس بہت کرنی ہے. کون سے ورڈ ہیں جن کو جھٹکے سے پڑھا ہے؟ یہ میں بتاتی ہوں. اس زمین پر عرش بالکل نارمل ہے, لیکن جب ہم بری پڑھیں گے تھوڑا سا جھٹکے سے بری کے تارے. اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس الفاظ کو ہمیں جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے, کس الفاظ کو ہمیں ایک نارمل پچ پہ ادا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم مل کر دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے, پریکٹس یہ نہ ایک دن میں ہوتا ہے, نہ یہ 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, نہ 2 دن میں ہوتا ہے, نہ 3 دن میں ہوتا ہے. اس کی جتنی پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا ہی پرفیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے. تو مین چیز ہے آپ کی پریکٹس. آپ اپنا کوئی بھی کام کریں, ضروری نہیں ہے آپ ایک جگہ بیٹھیں اور اس کو سنتے رہیں. کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی اپنے پسند کا کلام لگائیں اور اس کو سنتے رہیں, پھر آہستہ آہستہ کر کے جب آپ کو اس کی لیرکس یاد ہو جائیں گی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ. 1 دفعہ پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, تیسری دفعہ آپ کو محسوس ہو, اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ میری آواز کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے. چوتھی دفعہ آپ کو ایسا لگے گا جس طرح آپ بالکل جس طرح سامنے والا پڑھ رہا ہے آپ بالکل اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں اب میں اس کلام کو محفل میں پڑھوں. اپنی آواز کو ریکارڈ کریں اور اس کو سنیں. اور سب سے بہترین جو طرز پک کرنے کا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم طرز پک نہیں کر پاتے, تو طرز پک کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہیڈ فون لگائیں اور نوحہ کوئی بھی کسی کی بھی آپ کو طرز پک کرنی ہے, آپ نوحہ لگائیں, منقبت لگائیں, کسی کی بھی, اور آپ ہیڈ فون میں لگائیں اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور اپنا ریکارڈر آن کریں اور اس کو ریکارڈ کریں. اور جب آپ اس کو ریکارڈ کر لیں تو آپ اس کو ہیڈ فون کو سائڈ میں رکھیں اور جو آپ اپنی ریکارڈنگ آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ سنیں. کیونکہ جب آپ سامنے والے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ ایک ایک چیز اس کو ہی فالو کر رہے ہوں گے اور آپ اس ردھم میں ہوں گے تو آپ ایک دم پرفیکٹ طرز پڑھ رہے ہوں گے. اور جب آپ اپنی آواز کو سنیں گے تو خود بخود آپ کے دماغ میں وہ طرز بیٹھ جائے گی. کیونکہ مجھے شروع میں بہت مسئلہ ہوتا تھا طرز سیکھنے میں طرز اتنی جلدی پک نہیں کر پاتی تھی. تو جن کلام کی مجھے بہت مشکل ہوتی تھی طرز سیکھنے میں, تو میں نے پھر یہی پریکٹس کری کہ میں ہیڈ فون لگاتی تھی
اور میں ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی تھی اور اپنی آواز ریکارڈ کرتی تھی, اور جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر میں اس آواز کو سنتی تھی. تو مجھے اس طرح میمورائز کرنے میں میرے لیے بہت آسانی ہوئی, اور میں بہت ایزیلی طرز پک کر سکتی ہوں. ایک بات کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, چھوٹی سی ایک ٹپ, کہ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں کوئی بھی سلام, جیسے یہ سلام آپ کو لاریب نے ہوم ورک آپ کو دیا ہے, اسی سلام کو صرف اب آپ نے پڑھنا ہے, کسی اور طرز کو یاد نہیں کرنا. بس آپ اس کے پیچھے لگ جائیں کہ آپ کو چلتے پھرتے بیٹھتے گاڑی میں آتے جاتے ڈرائیو کرتے ہوئے بس اس کو اپنے اندر بغیر ساؤنڈ کے آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا ہے. بس آپ نے صرف ایک سلام, آپ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں سب اس بات کی تائید کریں گے کہ جب آپ کو کوئی سلام آپ اس پہ ٹائم دیتے ہیں, آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں 1-1.5 ہفتے تلک, یا جب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں پورا کہ اب آپ کو کہیں بڑی مجلس میں پڑھنا ہے, تو آپ اسی کو بس یاد کرتے ہیں, وہ آپ سلام زیادہ اچھا پڑھ پاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک کے بعد ایک طرز یاد کرنے کی کوشش کریں. تو ایک وقت میں ایک چیز پہ کام کریں. ایک سلام آپ کو دیا ہے, اب آپ اس کے ایک بند کو اور ایک بند کی ہی پریکٹس کریں. آپ کے سارے بند خود بخود تیار ہو جائیں گے جب آپ کے آواز میں فلو آ جائے گا. آپ کے جو اس کی طرز ہے, جو اس کی بندش ہے, جب آپ کی ذہن نشین ہو جائے گی, پھر آپ کو صرف الفاظوں کی ضرورت پڑے گی. اور جب آپ لکھتے ہیں ہاتھ سے ڈائری پہ, میں جب لکھتی ہوں ڈائری کے اوپر, تب میں میمورائز کر پاتی ہوں ٹیون کو اور اس کے الفاظوں کو. بالکل اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بہت بالکل فرق صحیح پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. بغیر الفاظوں کے کیسے آپ ہمنگ کرتے ہیں, صبح اور شام کے الگ ہوتے ہیں میرے خیال میں پلیز ٹائمنگز. لاریب, اگر آپ بتا سکیں اس کے بارے میں. بالکل میں اس کے یوں بارے پہ میں دکھا بھی دیں لاریب تو اچھا ہوگا, اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے صبح اٹھ کے جو آپ ایکسرسائز کہہ رہی ہیں نا کہ گلے کے لیے کرنی ہے, جو افیکٹو ہوگی. میں بتا دیتی ہوں, دکھا بھی دیتی ہوں. یہ جو ہم ریاض کرتے ہیں, اس کی جو ووکل ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ اس طرح سے ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو گلے کو بیسکلی کھولنے کی جو ہماری وہ ہوتی ہے, کہ اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ ایسے ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور صرف اپنے منہ کے اندر جس طرح کچھ لوگ بولتے ہیں یار انہوں نے کلام پڑھا تھا, ان کی سانس بہت لمبی ہے, تو اس سانس کی بہت پریکٹس کی گئی ہے, تب جا کے وہ سانس جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. کہ وہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سنیں گی تو ان کی پریکٹس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ پوری ایک لائن اپنی ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے بہت پریکٹس کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جیسے آپ لوگ میوٹ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں لاریب کے ساتھ. اگر میری آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے تو. اب آپ نے یہاں سے شروع کیا, اب آپ اس کو بڑھائیں. پہلے آپ نے اس طرح سے پریکٹس کی, اب آپ منہ کھول کے پریکٹس کریں. لو پچ کے لیے پریکٹس کریں. ہائی پچ کے لیے پریکٹس کریں. اس طرح سے ہماری آواز کھلتی ہے, آواز کی کیپیسٹی کھلتی ہے. ہم بغیر مائک کے بھی پڑھنے کے لیے قابل ہوتے ہیں, کہ ہم بغیر مائک کے بھی مجمع کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ پریکٹس جو ہے نا, یہ آپ کے گلے کو بناتی ہے. آپ کا مکمل گلا کیا ہوتا ہے, جو کلام پڑھا تھا ایسا لگ رہا تھا اس کا پورا گلا بنا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو پریکٹسز ہوتی ہیں نا, یہ ہمارے گلے کو بناتی ہیں. اگر آپ لوگ مجھے تھوڑی سی پریکٹس کر کے دکھائیں کہ صبح کس طرح سے ہمیں اس کو کرنا ہے. مجھے 20 سیکنڈز تک کرنا ہے, 30 سیکنڈز تک کرنا ہے. آئی ایم شیور ایک وقت آئے گا کہ آپ 1 منٹ سے زیادہ تک اپنی آواز کو ہولڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز ہیں, یہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آپ کے گلے کے اوپر بہت فرق پڑے گا اور آپ ایزیلی لیڈ کر سکتے ہیں.
اور نیکسٹ اس کے لیے یہ اے چاند کربلا کے ہے، اور آپ لوگ اس کو سنیں اور اس کی پریکٹس کریں. اس کا کوئی بھی ایک بند اٹھا لیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ بند ایزی لگ رہا ہے، میں اس کو مکمل طریقے سے پڑھ سکتی ہوں. اس کو سنیں، ریپیٹیٹو سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، اس کی پریکٹس کریں. کوئی دوسرا کلام نہ سن، اس کو سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں. پہلے دن آپ کو تھوڑا سا لگے گا تھوڑی سی طرز ذہن میں بیٹھی ہے، دوسرے دن آپ کو تھوڑا سا لگے گا الفاظ ذہن میں بیٹھ رہے ہیں، تیسرے دن آپ پڑھنے لگیں گے، سنتے سنتے آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے رہیں گے، اور چوتھے دن آپ کو لگے گا کہ ہاں میں پڑھ سکتی ہوں. تو کوئی بھی ایک کلام اس کو لے لیں، اس کا ایک بند لے لیں اور اس کی پریکٹس کریں. کیپ پریکٹسنگ. اس جی کا صرف ایک ہی بند کی پریکٹس کریں یا وہ پورا اس کو ہوم ورک میں آپ آپ ایک بند کی پریکٹس کریں، آپ کا پورا کلام خود بخود تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. صرف اس پہ فوکس کریں، آہستہ آہستہ کر کے پورا کلام آپ کا، کیونکہ طرز کہیں چینج نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ نے ایک بند کا تار چڑھاؤ، اس کا کس طرح سے اس میں آواز کو مینٹین کرنا ہے یہ سیکھ لیا، تو آپ کا پورا کلام خود بخود آپ کا پورا کلام تیار ہو جائے گا. تو یہ نیکسٹ ویک کے لیے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے، آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ کو ریکارڈنگ چاہیے تو اس کی ریکارڈنگ مرثیہ اکیڈمی پہ موجود ہوگی یقیناً. انشاءاللہ. ہاں، اور یہ موجود ہے مرثیہ اکیڈمی کے اوپر. I can send you the link and then you can give it to them, or I can just post it in the. آپ سے ایک چیز کہنی تھی کہ میری جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ میری جو آئی گیس پریکٹس شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کلام کی، تو اس وجہ سے میری جو لے ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد. مطلب اگر میں نے کسی کلام کے 6 بند پڑھنے ہیں تو ان میں سے 3 میں صحیح پڑھ لوں گی، مگر 3 جو ہیں وہ چینج ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سے یہ کہ میرا سانس پھول جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، تو شاید اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہو. یہ 2 پرابلمس ہیں میرے کہ میری، اور وہ جو وائبریشن ہے وہ میری شاید سٹارٹ میں فیل ہوتی ہے مگر آخر میں نہیں آتی ہے. تو یہ 3 ایشوز ہیں میرے. تو آپ کو جو پریکٹسز بتائی تھی، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا، اگر آپ پریکٹسز دوبارہ بتا سکیں. بالکل بالکل، جس طرح آپ نے اپنا خود سوال کا خود ہی جواب دیا ہے کہ میری آواز اسٹارٹ میں تو میری وائبریشن ہوتی ہے لیکن اینڈ میں میری وائبریشن نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اینڈ تک آپ کا گلا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا یوز ٹو ہو جاتا ہے، تو اس میں سے وائبریشن ختم ہو جاتی ہے. تو اگر یہ پریکٹس آپ خود سے گھر میں کریں یا سلام پڑھنے سے پہلے کریں، جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سلام مرثیہ پڑھنے سے پہلے، سلام پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، مائک پہ ہی وہ تھوڑا سا شروع میں پھر شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، آپ کے گلے کی وائبریشن چلی جاتی ہے. تو اگر آپ خود سے جو میں نے پریکٹس بتائی ہے وہ میں نے یہ بتائی ہے کہ صبح اٹھ کر اپنی آواز کو کوئی بھی ٹائمر لگائیں اور نوٹ کریں کہ آپ کتنی دیر تک اپنی آواز کو بیلنس کر سکتے ہیں. پہلے منہ بند کر کے کریں، پھر تھوڑا سا منہ کھول کے کریں ہوا کے ساتھ. پھر اس کو پچ بڑھائیں، اسکیل کو تھوڑا سا بڑھائیں. اس طرح سے آپ کا گلا کھلے گا، آپ کی آواز میں کیپیسٹی ہوگی. ایک دفعہ پریکٹس کر لوں. ہاں، اور ڈیوریشن بھی بڑھاتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. آپ ڈیوریشن بھی پہلے 15 سیکنڈ، پھر اس کے بعد آپ 20 30 ایسے 60 تک آپ جائیں 1 منٹ تک. تو آپ کی آواز کھلتی جاتی ہے اور آپ کی جو اسٹیمنا ہوتا ہے وہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے. پریکٹس کروں میں ابھی تھوڑی سی. بالکل. بالکل بالکل. آپ اس کی روز پریکٹس کریں گی تو اس میں جو تھوڑی بہت وائبریشن آ رہی ہے نا وہ نہیں آئے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ وائبریشن بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ اپنی آواز کو بہت دیر تک ایک ہی اسکیل پہ مینٹین کر سکتے ہیں.
थैंक यू। कोई मसला नहीं है, बस प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही मरसिया, मातम, नोहा और ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए ये असाइनमेंट दिया है कि ये जो सलाम है ए चांद करबला के, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसका कोई भी एक शेर, कोई भी एक बंद उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और नेक्स्ट वीक तक हम इंशाल्लाह ताला सब मिलकर ये सलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे इसको अच्छी तरीके से, और किस शख्स को कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो बताएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारी गलतियां हैं और हम किस तरह से इसको सही कर सकते हैं। ठीक फिर है उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके मरसिए पे आएंगे। इंशाल्लाह। अभी हम इसलिए अभी थोड़ा सा मरसिए पे नहीं गए हैं कि पहले थोड़ा सा सलाम इन सब की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर जब हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे फिर हम मरसिए पे आएंगे इंशाल्लाह। जो आवाज़ में लर्जिश आती है, जैसे कभी आप देखेंगे सुनते हैं तो लगता है आवाज़ कब कप आ रही है किसी की, दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। कि अगर आप जब जितना ज़्यादा आप पढ़ते चले जाते हैं उतना ज़्यादा आप इजी और कंफर्टेबल होते जाते हैं, और जितना आप कंफर्टेबल होते हैं उतना ही बेहतरीन आप पढ़ते हैं हमेशा। जितना रिलैक्स और होकर आप दूसरा पढ़ेंगे। मेरी आवाज चेंज हो जाती है, पढ़ते पढ़ते ही ना मेरी आवाज चेंज हो जाती है। वो प्रैक्टिस की वजह से होती है। मैंने आपको ये बताया है बहुत बेहतरीन तरीका कि आप 5-6 कलाम पे प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ एक पे प्रैक्टिस करें और उसी कलाम पे आप अपनी आवाज को एक रखने की कोशिश करें कि मुझे एक ही आवाज में इसको पढ़ना है। 10 दफा पढ़ें, 12 दफा पढ़ें, जितनी दफा पढ़ सकती हैं पढ़ें, जब तक आपको मुकम्मल ये ना हो जाए कि मैंने अब इस कलाम को मैं जिस आवाज में शुरू कर रही हूँ उसी आवाज में मुझे खत्म करना है, तब तक आप उस कलाम की प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह I'll try that. बिल्कुल, उसको रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड करके सुने। रिकॉर्ड करके सुनने से आपके पढ़ने पे इतना फर्क पड़ता है कि आप अपनी गलतियां खुद निकाल रहे होते हैं और फिर आप अपनी उन गलतियों पे वर्क कर रहे होते हैं। जब आप रिकॉर्ड करके सुनते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है इस तरह एक सामने मिरर है और वो खुद आपको ना आपकी गलतियां बता रहा है कि यहाँ इस लफ्ज पे प्रैक्टिस की जरूरत है, इस लाइन पे प्रैक्टिस की जरूरत है, इस लाइन को इस तरह से उठाना है। वो जब आप अपनी आवाज में सुनते हैं ना, और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल आता है कि मुझे किस चीज को किस तरह से, ये चीज सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, ये लफ्ज सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे इसको इसी तरह से इसकी अदायगी करनी है। तो इस तरह से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो वो सामने वालों के पास किस तरह से जा रहा है। तो आप अपनी आवाज की प्रैक्टिस करें और उसको रिकॉर्ड करें और उसको रिकॉर्ड करके सुने, और हो सके तो हमें भी शेयर करें अपने ठीक। ग्रुप में। हाँ, MA USA वाले ग्रुप के ऊपर। रिकॉर्डिंग भी आपको मरसिया एकेडमी के चैनल पे जाएगी, क्लासेस के सेक्शन में फोल्डर है उसका, क्लासेस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, तो आप उसको दोबारा जो पॉइंट्स रह गए हैं, इस वक्त तो ये 1 घंटे से ऊपर है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर दूंगी ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ला रहे अपने बताए हैं हमिंग करने के और जो ड्यूरेशन बढ़ाने के, तो फिर वो आप दोबारा जल्दी उसको दोबारा सीख सकें और सुन सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू।